علیکم بچوں، آج ہم 7ویں جماعت میں سبق 4 حرارت یعنی ہیٹ، اس سبق کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ کسی چیز کی گرمی ناپنے کے لیے ہمارے چھونے کی حس ہمیشہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ کسی چیز کی گرمی کے درجے کی پیمائش درجہ حرارت ہے۔ تھرمامیٹر درجہ حرارت کو ناپنے کا ایک آلہ ہے۔ طبی تھرمامیٹر کا استعمال ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس تھرمامیٹر کی رینج 35 ڈگری سیلسیس سے 42 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتی ہے۔ دیگر مقاصد کے لیے ہم تجربہ گاہی تھرمامیٹر کا استعمال کرتے ہیں، جن کی رینج عام طور پر 10 ڈگری سیلسیس سے 110 ڈگری سیلسیس تک ہوتی ہے۔ انسانی جسم کا نارمل درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس ہے۔ حرارت زیادہ درجہ حرارت والے جسم سے کم تر درجہ حرارت والے جسم کی طرف بہتی ہے۔ ایک چیز سے دوسری چیز میں حرارت کے بہنے کے 3 طریقے ہیں: ایصال حرارت، نقل حرارت، اشعاعی حرارت۔ ٹھوس اشیاء میں عام طور پر حرارت ایصال کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ مائع چیزوں اور گیسوں میں حرارت نقل حرارت کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ اشیاء میں حرارت کے انتقال کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو مادے حرارت کو اپنے اندر سے آسانی سے گزرنے دیتے ہیں، ان کو موصل حرارت کہا جاتا ہے۔ گہرے رنگ کی چیزیں ہلکے رنگ کی چیزوں کے مقابلے اشیاء کو زیادہ جذب کر لیتی ہیں۔ اسی لیے ہم گرمیوں کے موسم میں ہلکے کپڑے پہن کر زیادہ آرام محسوس کرتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اونی کپڑے ہمیں گرم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اون ایک کمزور موصل ہے اور ریشوں کے درمیان ہوا بھر جاتی ہے۔ انسانی جسم کے درجہ حرارت کے علاوہ کسی اور چیز کا درجہ حرارت طبی تھرمامیٹر سے مت ناپیے۔ اس کے علاوہ اس تھرمامیٹر کو دھوپ یا آگ کی گرمی سے بھی بچائیے، ورنہ یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم انتقالی حرارت کی قسمیں جانیں گے۔ نمبر 1 ایصال حرارت کنڈکشن، نمبر 2 نقل حرارت کنویکشن، نمبر 3 اشعاعی حرارت ریڈیشن، نمبر 4 تابکاری ایڈویکشن۔ اب ہم ایک ایک قسم کے بارے میں جانیں گے۔ اب ہم ایصال حرارت کا تجربہ کریں گے۔ ہم نے اسٹیل کی پٹی لی ہے، اینٹوں کے درمیان اسے پھنسایا ہے اور اس کے نیچے اسٹریٹ لیمپ رکھا ہے۔ اب ہم نے پٹی میں تھوڑا تھوڑا موم بتی کا ٹکڑا درمیان میں لگایا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا ٹکڑا پگھل کر گر جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا ٹکڑا پگھل کر گر گیا ہے، اس کے بعد دوسرا ٹکڑا بھی پگھل کر گر جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا ٹکڑا بھی پگھل رہا ہے۔ اسی طرح تیسرا ٹکڑا بھی تھوڑی دیر بعد پگھل جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا ٹکڑا بھی پگھل رہا ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرارت گرم سرے سے ٹھنڈے سرے کی طرف بہتی ہے۔ ایصال حرارت کسی چیز کے گرم سرے سے ٹھنڈے سرے کی طرف حرارت کا بہنا ایصال حرارت کنڈکشن کہلاتا ہے۔ اب ہم نقل حرارت دوسری حرارت پڑھیں گے۔ اب ہم نقل حرارت کا تجربہ کریں گے۔ ہم نے اسٹریٹ لیمپ جلایا ہوا ہے، اس کے اوپر رام باٹم فلاسک میں پانی گرم کر رہے ہیں۔ اب ہم اس میں ایک ٹکڑا پوٹاشیم پرماننٹ کا ڈال کر دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرم پانی اوپر جا رہا ہے اور ٹھنڈے پانی کی ذرات نیچے آ رہے ہیں۔ پھر پانی گرم ہو کر اوپر جا رہا ہے، پھر ٹھنڈے ذرات نیچے آ رہے ہیں۔ اسی طرح پورا پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اس کو نقل حرارت کنویکشن کہتے ہیں۔
پانی یا ہوا کے ذرات کا گرم ہو کر اوپر اٹھنا اور اس کی جگہ گرم ہونے کے لیے ٹھنڈے ذرات کا آنا، اس کو نقل حرارت کنویکشن آف ہیٹ کہتے ہیں۔ اب ہم تیسری اشعۂ حرارت کی قسم پڑھیں گے۔ دھوپ میں ہمارے کپڑے یا کوئی بھی چیز گرم ہو جاتی ہے، اسے اشعۂ حرارت کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے کسی بھی چیز کا گرم ہونا اشعۂ حرارت ریڈیشن آف ہیٹ کہتے ہیں۔ اب ہم چوتھی تابکاری عمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب ہم تابکاری حرارت کے بارے میں جانیں گے۔ ہم نے ایک موم بتی جلائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہمارا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب ہم موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہاں بھی نقل حرارت ہوتی ہے۔ جب ہم ہاتھ سائڈ میں رکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑی بہت گرمی محسوس ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہوا کی اس کی حرکت کی وجہ سے ہمیں یہاں تھوڑی گرمی محسوس ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہاں تابکاری عمل ہوتا ہے۔ ہوا کی اس کی حرکت سے حرارت کی منتقلی تابکاری ایڈویکشن آف ہیٹ کہتے ہیں۔